الناس میں مشہور ہے کہ عورت کے جنازہ جو ہے وہ عورت کے جنازے کو صرف محرم اٹھائے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے فتاوی جات میں کتاب الجنائز میں یا جنازوں کی جب بحث کی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان عورت کا جنازہ اسی طرح اٹھایا جا سکتا ہے جیسے مرد کا۔ دیوبند کے فتاوی دارالعلوم دیوبند کو اگر پڑھیں تو کتاب الجنائز میں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ عورت کا جنازہ غیر محرم مردوں کا اٹھانا درست ہے اور ثواب ہے۔ خواہ وہ مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جو ہے وہ جنازہ ہو، اس کا اٹھانا عبادت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ امام ابو بکر بن علی حداد، آپ کا وصال 800 ہجری میں ہوا۔ الجواہر کتاب الصلاۃ باب الجنائز میں آپ لکھتے ہیں کہ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنازہ جب اٹھایا جب وہ پیچھے بھاگے، دور بھاگے۔ اور خاص طور پہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹیچ کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور امام ابو بکر بن علی حداد اس پہ جو سند لے کے آئے ہیں بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا۔ جنازہ اٹھانا آقا کی سنت بھی ہے اور آقا کی سنت کو ادا کرنا عبادت ہے، خواہ وہ مرد کا جنازہ ہو خواہ وہ عورت کا جنازہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تابع جنازۃ وحمل 3 مرار، کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گیا، جنازے کو اٹھایا اور 3 بار جنازے کو کندھا دیا، فقد قضى ما علیہ من حقها، تو اس بندہ مومن نے اس کا حق ادا کر دیا۔ جب بندہ جنازہ اٹھاتا ہے تو وہ مسلمان کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس نے جنازے کو اٹھاتے ہوئے اس جنازے کو 4 پایوں سے یا 4 کونوں سے اٹھایا اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، اس ایمان کے ساتھ اگر وہ جنازہ اٹھاتا ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر عظیم عبادت ہے۔